بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے کیونکہ کل 33ویں بل میں پارلیمنٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کو EVM یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا بل منظور کر لیا ہے۔ یہ ایک ایسا حق ہے جس کو اب ملک سے باہر کسی بھی کونے میں رہنے والے پاکستانی استعمال کر سکیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اوورسیز پاکستانی اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے کیسے ووٹ ڈال سکیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کر اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کب کیسے کون بے وقوف بناتا رہا ہے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ سے چل رہا تھا۔ صدر ایوب، ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے کافی پاکستانی باہر کے ملکوں میں گئے اپنے روزگار کے سلسلے میں یا اپنی فیملیز وغیرہ کو ساتھ لے کر وہ یہاں سے سیٹل ہوئی ہے، جن میں برطانیہ، اٹلی، پورا یورپ، گلف کنٹریز، دبئی، عرب امارات اور سعودی عربیہ شامل ہیں۔ 90 کی دہائی سے ان پاکستانیوں سے یہ وعدے کیے گئے کہ آپ کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، چاہے آپ ملک سے باہر کیوں نہ ہوں، لیکن اب یہ تحریک کافی زور پکڑ گئی تھی۔ آج کی اپوزیشن میں موجود لوگ جو کل اس تحریک کے حق میں تھے، آج اسی تحریک کے خلاف بول رہے ہیں۔ ماضی میں یہ کہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے، لیکن آج ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اٹلی میں بیٹھا ہوا آدمی یا فرانس میں یا دبئی میں بیٹھا ہوا آدمی، ان کو پاکستان کے مسائل کا کیا پتہ۔ اس طرح کے کچھ دلائل احسن اقبال صاحب نے بھی دیے تھے۔ تو فرینڈز، یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اسکرین شاٹس شیئر کرتا ہوں، آپ ذرا ان کو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آپ سے اسی ویڈیو میں مزید بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف کی، جنہوں نے ایکسپریس نیوز کو ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ نواز شریف جمعرات 25 اپریل 2013 کو انہوں نے یہ کہا تھا۔ اس کے بعد 30 مارچ 2013 کو میاں شہباز شریف نے کہا تھا، نیوز سپریم کورٹ ٹو پنش اوورسیز ووٹنگ obstructors could have happened long time ago. Overseas Pakistani should be able to vote. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ مریم نواز شریف نے 8 اکتوبر 2012 کو یہ کہا تھا، PML-N چیف نواز شریف advocates voting rights for overseas Pakistanis, saying these are the people who have served Pak with their blood and sweat. کیونکہ اس ٹائم 2013 میں الیکشن ہونے تھے، اس وجہ سے یہ اس حق میں تھے، اور آج یہ بلاول لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ووٹ پیرس میں ڈالا جائے اور نتیجہ ملتان سے نکلے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپریٹ ہوتی ہے تو یقیناً ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور عمران خان صاحب نے 26 نومبر 2015 کو اس حوالے سے بہت ہی زبردست ایک ٹویٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا، PTI will fight to the last ball to get the right for overseas Pakistanis to vote and we will find a way so they can vote. یقیناً انہوں نے وہ راستہ نکال لیا ہے جس کے ذریعے اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ 2012 میں یہ مہم زوروں پر تھی، لیکن اس ٹائم چونکہ الیکشن کا دور تھا، یہ PP اور نون لیگ جو ہے کافی متحرک تھے، انہوں نے یہ زبانی کلامی وعدے اور دعوے بھی کیے تھے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایسا سسٹم متعارف کروائیں گے جس کے ذریعے وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ لیکن فرینڈز، آپ کو یہ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنا دور مکمل کر لیا، اس کے بعد نون لیگ نے اپنا دور مکمل کر لیا، لیکن ان لوگوں نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ صرف وعدے کیے اور ان وعدوں کو وفا نہیں کیا۔ انہوں نے اس حوالے سے کوئی سٹیپس نہیں لیے۔ سب اوورسیز کے ووٹ کے حق میں تھے، لیکن جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے اوورسیز کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، ان کے لیے کوئی خاص سٹیپس نہیں لیے۔ ان کو خود اختیار چاہیے تھا، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں کہ پاکستان میں کس کو حکومت ملنی چاہیے اور کس کو نہیں۔ لیکن فرینڈز، آج کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کو آج یہ حق دلایا ہے۔ اس بل کو پارلیمنٹ میں منظور کروانے کے لیے 221 ووٹ درکار تھے، جو کہ موجودہ حکومت کو آسانی سے مل گئے ہیں، جبکہ 203 ووٹ اس کے خلاف بھی گئے ہیں۔ اس طرح پارلیمنٹ کے مشترکہ فیصلے سے یہ بل پاس ہو گیا ہے، اور آج اوورسیز پاکستانی اپنے اس حق کو EVM یعنی الیکٹرانک ووٹ مشین کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔
آپ کے سامنے ای وی ایم کے کچھ مین فیچرز بھی ڈسکس کرتا چلوں، آپ ذرا اس سلائیڈ کو ملاحظہ فرمائیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی خصوصیات۔ ای وی ایم ایک موت ہے، یہ موت ہے الیکشن میں ٹھپا مافیا کی، یہ موت ہے ووٹوں کے بیگ چرانے والوں کی، یہ موت ہے آر آر کو ساتھ ملانے کی، یہ موت ہے جعلی ووٹروں کی، یہ موت ہے اسٹیبلشمنٹ کی الیکشن میں دخل اندازی کرنے کی۔ اس لیے اس کی مخالفت صرف کرپٹ اور چور دروازے سے آنے والے لیڈران ہی کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہم امید کر سکتے ہیں کہ ای وی ایم جو ہے ایک شفاف الیکشن کروانے اور اوورسیز پاکستانی اپنا حق استعمال کرنے میں اس ٹیکنالوجی کو ضرور استعمال کریں گے، اور مستقبل میں یہ ٹیکنالوجی ہے ایک شفاف الیکشن کے طور پر سامنے آئے گی۔ تو فرینڈز، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ کارآمد ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔